السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو پیپل آر فائن۔ آج کی سٹوری ہے بہادر شہزادی، دا بریو پرنسس۔ ایک وقت کی بات ہے، شاندار سلطنت ویلوریا میں ایک نرم دل اور مہربان شہزادی آئسلا رہتی تھی۔ اس کے والدین اس سے بہت محبت کرتے تھے اور سلطنت کو حکمت سے سنبھالتے تھے۔ بدقسمتی سے جب آئسلا صرف 10 سال کی تھی، اس کے والدین ایک اچانک حادثے میں فوت ہو گئے۔ وہ وسیع محل میں اکیلی رہ گئی۔ سلطنت نے سوگ منایا، لیکن چھوٹی شہزادی خطرے اور خوف میں مبتلا تھی۔ اس کا واحد بچہ خاندان اس کی خالہ مورگانا تھی، جو سخت اور خود غرض تھی، اور اس کے 2 کزن سیلین اور داریس، جو آئسلا کی خوبصورتی اور مہربانی سے حسد کرتے تھے۔ وہ جلد ہی اپنا اصل چہرہ دکھانے لگے۔ شروع میں خالہ مورگانا آئسلا کی پرواہ کرنے کا ڈرامہ کرتی تھی، لیکن پردے کے پیچھے وہ ظالم تھی۔ اس نے آئسلا پر بے شمار کام ڈالے، چھوٹی غلطیوں پر ڈانٹتی اور کم کھانا دیتی۔ سیلین اور داریس اس کا مذاق اڑاتے، اس کے کھلونے چرا لیتے اور محل کے عملے میں افواہیں پھیلاتے۔ ظلم کے باوجود آئسلا کا دل صاف رہتا۔ وہ چھوٹی چیزوں میں سکون پاتی، ایک دھوپ بھرا باغ، ایک وفادار پرندہ جو کھڑکی کے قریب بیٹھتا، اور رات میں چاند کی نرم روشنی۔ اس نے خود سے فیصلہ کیا اور وعدہ کیا کہ وہ کبھی اپنی خالہ یا کزنز کی طرح ظالم نہیں بنے گی۔ ایک دن خالہ مورگانا نے آئسلا سے کہا کہ وہ شاہی لائبریری کو اوپر سے نیچے تک صاف کرے۔ چھوٹی شہزادی نے آہ بھری مگر حکم مانا۔ صفائی کرتے ہوئے اس نے ایک چھپی ہوئی کتاب پائی جس پر چمکتے ہوئے حروف لکھے تھے۔ تجسس سے اس نے کتاب کھولی اور دیکھا کہ یہ جادوئی اور حفاظت کی کتاب تھی جو اس کے والدین نے چھوڑی تھی۔ کتاب نے آئسلا کو سادہ جادو منتر سکھائے جو خود کی حفاظت اور چھوٹے زخموں کو شفا دینے کے کام آتے۔ وقت کے ساتھ اس نے راز میں مشق کی اور ذہین اور مضبوط بن گئی۔ اس نے سمجھا کہ وہ جادو صرف انتقام کے لیے نہیں، بلکہ دوسروں کی مدد اور اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ مہینے گزر گئے اور خالہ مورگانا کی سختی بڑھ گئی۔ سیلین اور داریس نے ایک شاہی ضیافت کے دوران آئسلا کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، مگر آئسلا نے پرسکون رہ کر اپنا جادو استعمال کیا، خود کی حفاظت کی اور چھوٹے حادثات دوسروں سے دور کر دیے۔ پلیٹیں نہ ٹوٹی، مشروبات نہ گرے اور وہ باوقار رہی، جس سے خادم اور محافظوں کا خاموش احترام حاصل ہوا۔ ایک رات آئسلا نے خالہ مورگانا کو تخت پر قبضہ کرنے کی سازش کرتے سنا۔ اس کا دل تیز دھڑکا۔ اسے معلوم تھا کہ اب عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنی راز کی کتاب سے جادو استعمال کر کے محل کے ارد گرد ہوشیارانہ دھوکے اور حفاظتی منتر بنائے۔ جب خالہ مورگانا اپنے بچوں کے ساتھ تخت کے قریب گئی، دھوکے نے اسے الجھا دیا۔ سیلین اور داریس بے ضرر جادوئی پھندوں میں پھنس گئے اور مورگانا شاہی مہر تک نہ پہنچ سکی۔ بادشاہ کے وفادار محافظ آئسلا کی پرسکون عقل اور ہوشیاری سے متاثر ہو کر مداخلت کی اور ترتیب بحال کی۔ خالہ مورگانا اور کزنز کو محل سے دور بھیج دیا گیا اور آئسلا نے آخر کار محفوظ محسوس کیا۔ اگرچہ وہ چھوٹی تھی، مگر اس نے بہادری، صبر اور حکمت سیکھی جو اس کی عمر سے کہیں زیادہ تھی۔ سلطنت نے اسے ایک حقیقی شہزادی کے طور پر پہچانا، نہ صرف پیدائش کی وجہ سے بلکہ کردار کی وجہ سے۔ سالوں بعد آئسلا نے ویلوریا پر مہربانی اور انصاف سے حکومت کی۔